کذاب نے ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہار الرجال کے ساتھ چلی، جو کہ مسلمہ کو راہ راست پر لانے اور مرتدین کی اصلاح کے لیے بھیجا گیا تھا۔ نہار ایک پڑھا لکھا اور عالم فاضل تھا۔ ان دنوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر علالت پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمہ کی سرگرمیوں کے اثرات زائل کرنے کے لیے اس شخص کو یمامہ بھیجا، لیکن سجاح کی طرح اس خیمے میں داخل ہوتے ہی ایسا مسحور ہوا کہ سجاح کی طرح مسلمہ نبوت کے گن گانے لگا اور مرتد ہو گیا۔ آخر اسی حالت ارتداد میں مسلمہ کے ساتھ واصل جہنم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح چلتا رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات پاتے ہی مسلمہ کذاب نے اپنے پر پوری طرح کھول دیے، لوگوں کو اپنی جھوٹی نبوت کی طرف راغب کرنے کے لیے۔ دین اسلام میں بہت سی ایسی تبدیلیاں کی جو لوگوں کی نفسانی خواہشات کے عین مطابق تھی، تاکہ عوام کی اکثریت اس کے خانہ ساز نبوت پر ایمان لے آئے۔ چنانچہ اس نے شراب کو حلال کر دیا، زنا کو مباح کر دیا، نکاح بغیر گواہوں کے جائز کر دیا، ختنہ کرنے کو حرام کر دیا، ماہ رمضان کے روزے ختم کر دیے، تمام سنت نوافل وغیرہ ختم کر دی، صرف فرض نماز باقی رکھی۔ ان کے علاوہ اور بہت سی خرافات اس نے اپنی خود ساختہ شریعت میں جاری کی۔ چونکہ یہ سب باتیں انسانی نفس امارہ کے عین مطابق تھیں، اس لیے کم عقل لوگ اس پر ایمان لانے لگے۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ہر طرف فواہشات اور عیش کوشی کے شرارے بلند ہونے لگے اور پورا علاقہ فسق و فجور کا گہوارہ بن گیا۔ مسلمہ کذاب کی پذیرائی کو دیکھ کر دوسرے مزید بد باطن لوگوں کو بھی دعوت نبوت کی جرأت ہوئی، جس میں طلحہ اسدی بھی شامل تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فراست ایمانی سے آغاز خلافت میں ہی ان تمام ہنگاموں کی قوت کا پورا اندازہ لگا لیا تھا۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا تقرر طلحہ مدعی کی نبوت کے مقابلے میں کیا۔ طلحہ اسدی کے ساتھ قبیلہ طے کا بڑا مجمع بھی تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو قبیلہ طے ہی سے تعلق رکھتے تھے کو اول اپنے قبیلے کی طرف روانہ کیا کہ ان کو سمجھا کر تباہی سے بچائیں۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو بہت سمجھایا، جس کے نتیجے میں انہوں نے جھوٹے نبی کی حمایت کر کے خلیفہ اسلام کی اطاعت قبول کر لی۔ اس طرح یہ مہم بغیر خون ریزی کے طے ہو گئی۔ اسی طرح حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے سمجھانے سے قبیلہ جدینہ نے بھی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے جب طلحہ اسدی کی سرکوبی کے لیے لشکر لے کر آگے بڑھے تو ان کے ساتھ قبیلہ طے کے 1000 سوار بھی نصرت اسلام کے لیے کمر بستہ تھے۔ طلحہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں شکست کھائی اور ایک طرف بھاگ گیا، وہاں پہنچ کر دوبارہ اسلام لایا۔ امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر 11 لشکر ترتیب دیے تھے۔ اس میں سے ایک دستہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابو جہل کی قیادت میں مسلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے یمامہ کی طرف روانہ کیا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرحبیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ کو کچھ فوج کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ کر دیا تھا اور اکرمہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جب تک دوسرا لشکر آپ تک نہ پہنچے حملہ نہ کرنا۔ شرحبیل رضی اللہ عنہ کی آمد سے پہلے ہی حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ کو شکست ہوئی اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب ان کی شکست کی خبر ملی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو، جو کہ بنی طے کی مہم سے فارغ ہو چکے تھے، مسلمہ کے خلاف مار کا آرا ہونے کا حکم دیا اور پورا ایک لشکر ان کے لیے ترتیب دیا، جن میں مہاجرین پر حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی، اور انصار پر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اور حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ یمامہ پہنچے تو مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ مسلمہ کذاب نے جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر اقربہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے، جن میں ثابت بن قیس، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہما وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرماتے ہی پھیلنے والا ارتداد کا فتنہ مسلمہ کذاب تک محدود نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے تمام فتنوں کی سرکوبی کے لیے مجموعی طور پر 11 لشکر ترتیب دیے، تاہم مسلمہ کا فتنہ سب سے بڑا اس لحاظ سے تھا کہ اس کے ساتھ بنو حنیفہ کی بڑی تعداد تھی۔ جب حتمی مارکے کے لیے حضرت خالد بن ولید یمامہ پہنچے تو مسلمہ کذاب کے لشکر کی تعداد 40,000 تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مسلمانوں کا لشکر 13,000 نفوس پر مشتمل تھا۔ مسلمہ کذاب نے جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی آمد کی اطلاع سنی تو آگے بڑھ کر اقربہ نامی مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں مئی 633 عیسوی میں حق و باطل کا مقابلہ ہوا۔ اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ کرام شہید ہوئے۔ مسلمہ اس جنگ کے دوران ایک باغ میں قلعہ بند چھپا رہا، آخرکار اپنے خاص دستے کو لے کر میدان میں کود پڑا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قاتل بحشی رضی اللہ عنہ نے جب مسلمان ہو چکے تھے اپنا مشہور نیزہ پوری قوت سے مسلمہ پر پھینکا، جس کی ضرب فیصلہ کن ثابت ہوئی اور مسلمہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ قریب ایک انصاری صحابی کھڑے تھے، انہوں نے اس کے گرتے ہی اس پر پوری شدت سے تلوار کا وار کیا، جس سے مسلمہ کا سر کٹ کر دور جا گرا۔ اس سے مسلمانوں کا جذبہ اور بلند ہو گیا اور انہوں نے پورے زور سے دوسرا حملہ کیا، یہاں تک کہ مسلمہ کے 40,000 کے لشکر جرار میں سے تقریباً 21,000 افراد موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اسی بنا پر اقربہ کے مقام کو موت کا باغ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں سے صرف 660 آدمی شہید ہوئے۔ ناظرین، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلافت پر متمکن ہوئے تو ان میں اہم ترین مسئلہ مسلمہ کذاب کی سرکوبی اور لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کا مسئلہ تھا۔ دوسری طرف بہت سے قبائل نے بغاوت کر دی، یہودی اور نصرانی بھی سرگرم ہو گئے اور باغیوں کے ساتھ مل کر مدینہ منور پر حملے کی تیاریاں کرنے لگے۔ مدیان نبوت کاذبہ، منکرین ختم نبوت یعنی مرتدین کے علاوہ منکرین زکات کا بھی ایک فتنہ ابھر آیا، جس نے کہا کہ نماز پڑھیں گے اور زکات نہیں دیں گے۔ تو ان نازک حالات میں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا کہ اللہ کی قسم، جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اونٹ باندھنے والی رسی پیش کیا کرتے تھے، اگر انہوں نے اسے روکا تو میں ضرور ان سے قتال کروں گا۔ بخاری مسلم۔ کتب احادیث میں
معین زکات کے خلاف قتال کی وضاحت موجود ہے۔ چنانچہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مرتدین سمیت تمام تر شورشوں اور بغاوتوں کے خلاف لشکر کشی کرنے کا عزم کر لیا۔ حالانکہ اس وقت پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نڈھال تھی، اور غم کے ساتھ ساتھ بہت سے خدشات بھی ان کے دلوں میں پیدا ہو رہے تھے کہ نامعلوم ان حالات میں اب کیا ہوگا۔ لیکن خلیفۃ المسلمین کسی قسم کے خوف اور خدشے کو خاطر میں نہ لائے، اور ان تمام فتنوں کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی۔ ان فتنوں میں سب سے طاقتور مرتدین کا تھا حدیقۃ الرحمان، جو کبھی ایک سرسبز اور ہرا بھرا باغ ہوا کرتا تھا، لوگوں کو پھل دیا کرتا تھا، تھکے ماندے آ کر یہاں آرام کیا کرتے تھے، وہاں پھولوں کی مہک ہوا کرتی تھی اور کبھی بلبل کا ترنم، مگر اب وہ حدیقۃ الرحمان نہیں رہا، اب وہ حدیقۃ الموت بن چکا تھا۔ اس خوبصورت باغ کا حسن خون میں ڈوب چکا تھا، اس کی رانائیاں لاشوں کے تلے دب چکی تھیں۔ وہ دل فریب باغ جہاں کبھی پرندے چہچہاتے تھے، وہاں زخمیوں کی چیخ و پکار تھی اور زخمی گھوڑے بے لگام ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ان کے قدموں کی ٹاپ یوں سنائی دے رہی تھی جیسے موت بے ہنگم کہہ کے لگا رہی ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اکرمہ رضی اللہ عنہ بن ابی جہل، ثابت رضی اللہ عنہ بن قیس، شرحبیل رضی اللہ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، برہ رضی اللہ عنہ بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ بن خطاب، برادر عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ اور وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب کے علاوہ 13,000 فدائین کا یہ لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 40,000 کے طاقتور مسلمی لشکر سے برسر پیکار تھا۔ سیدنا حبیب رضی اللہ عنہ بن زید رضی اللہ عنہ شہید اول ختم نبوت کو مسلمہ کذاب نے عزتناک طریقے سے شہید کیا تھا۔ ان کی والدہ محترمہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی جہاد میں شریک تھیں۔ غزوہ احد میں بھی یہ عظیم خاتون شریک لشکر رہیں اور زخموں کی مرہم پٹی اور دیکھ بھال کرتی رہیں۔ یہ بہادر خاتون ام حبیب اپنے دوسرے بیٹے کے ہمراہ مسلمہ کو قتل کرنے کی نیت سے جنگ یمامہ میں لشکر اسلام میں شامل تھیں۔ اس مہم میں ان کا ایک ہاتھ بھی کٹ گیا تھا، مگر جذبہ جہاد و انتقام سے سرشار مسلمہ کذاب کو اپنے ہاتھ سے قتل کرنے کے در پہ تھیں۔ ناظرین، یہ بڑا گھمسان کا رن اور بڑا خونی مارکا تھا۔ مسلمہ کذاب کے پیروکار قادیانیوں کی طرح اسے حقیقی معنوں میں نبی اور رسول تصور کرتے تھے، اور وہ بھی خون کے آخری قطرے تک بڑی جانبازی کے ساتھ مسلمانوں سے لڑ رہے تھے۔ اس جنگ کی خون ریزی اور سخت جانی کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ 21,000 مرتدین مارے گئے، جبکہ مسلمانوں میں 1200 کی تعداد میں شہادت سے سرفراز ہوئے، جن میں 700 حفاظ قرآن اور 200 بدری صحابہ تھے۔ اب تک کسی بھی جنگ میں مسلمانوں کا اس قدر جانی نقصان نہیں ہوا تھا، اور نہ ہی ان کا آج تک ایسے سخت جان مارکے سے واسطہ پڑا تھا۔ باہر کیف مسلمہ کذاب قتل ہوا، اور اس کے ساتھ ہی جھوٹی نبوت کا یہ ڈرامہ بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ اس کا دست راست نہار الرجال مرتد بھی مارا گیا، اور خود مسلمہ وحشی رضی اللہ عنہ بن حرب کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ وہی وحشی رضی اللہ عنہ جس کے ہاتھوں غزوہ احد میں ام رسول صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، آج اسی وحشی رضی اللہ عنہ نے اسلام کے اس دشمن اعظم کو ٹھکانے لگا کر اپنے مشن کی تکمیل کی۔ اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یکے بعد دیگر تمام فتنوں اور سورشوں کو اللہ کے فضل سے جہادی ضرب سے کچل کر رکھ دیا۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ بھی کامیابی کے ساتھ اپنا ہدف پورا کر کے واپس لوٹا، اور اس وقت کی سپر پاور روم، جس کے حملے کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، وہ خطرہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ ادھر یمن کو بھی ایک کذاب اور لعنتی سے نجات مل گئی۔ اگر مسلمی فتنے کو قدرے ڈھیل مل جاتی یا مسلمان لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے، جیسا کہ آج قادیانیوں کے بارے میں بعض سیکولر قسم کے لوگ یا اپنی سادگی کے سبب قادیانیت سے لاعلمی کی وجہ سے نرم گوشہ رکھتے ہیں، تو مسلمہ کو کچلنا بھی صحابہ کے لیے مشکل ہو جاتا، اور آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کے لیے قادیانیوں مرزائیوں کی طرح یہ فتنہ بھی ایک مستقل درد سر بنا رہتا۔ ناظرین، اب آپ کو ہم ختم نبوت کے پہلے شہید صحابی کے بارے میں بتاتے چلیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ ختم نبوت کے پہلے شہید صحابی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ اور آپ کے والد زید بن عاصم رضی اللہ عنہ ان 70 بابرکت آدمی میں شامل تھے جنہیں بیعت عقبہ ثانیہ کا شرف اعزاز حاصل ہے۔ آپ کی والدہ حضرت نصیبہ بنت کعب رضی اللہ عنہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ ان دو عورتوں میں سے ایک تھیں، یعنی آپ نسلی مسلمان تھے اور ایمان آپ کے رگ و پے میں اترا ہوا تھا۔ آپ نے ہجرت مدینہ کے بعد جوار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس طرح زندگی گزاری کہ کسی غزوے میں شرکت کی اور کسی فرض کی ادائیگی سے کبھی پیچھے نہ رہے۔ اس دور میں ایک روز ایسا بھی آیا کہ آپ نے جنوبی جزیرہ عرب میں 2 سر پھرے جھوٹوں کو دیکھا جو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک صنع میں نمودار ہوا جس کا نام اسود بن کعب انسا تھا، اور دوسرا یمامہ میں منظر عام پر آیا، اس کا نام مسلمہ کذاب تھا۔ ان دونوں کذابوں نے اپنے اپنے قبیلے میں لوگوں کو ان مومنین کے خلاف اکسانا اور بھڑکانا شروع کر دیا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ کہہ کر برگلانا شروع کر دیا کہ وہ ان علاقوں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمائندے ہیں۔